حضرت غوث پاک جیلانی، حضرت اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں میرا قدم لگے تو اللہ لوگوں کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک جیلانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ الفتح الربانی میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کسی اللہ کے بندے نے خواب میں کہ مولا تو کہاں ملتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جس بندے کا دل میری وجہ سے توڑا جائے، جس بندے کو میری وجہ سے تانا دیا جائے اور وہ رو رہا ہو، اس کے پاس جا کے بیٹھ جانا، وہاں سے تمہیں خدا مل جائے گا، وہاں سے تمہیں اللہ کے جلوے نصیب ہو جائے، وہاں جا کے بیٹھو۔ گنج بخش علی اجمیری سے کسی نے کہا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اگر خدا رسول کے رستے میں تجھے کوئی تانا دے جائے تو تیری روح کو اللہ لذت عطا فرما دے گا، اگر رب رسول کے رستے میں کوئی تجھے تانا دے جائے، برا کہہ جائے، تو تیری روح کو لذت نصیب ہو جائے گی۔ بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام میں ممبر پہ بیٹھ کے لیتا ہوں تو کہتا ہوں کیا بات تھی، دنیا ذکر کرتی ہے تو کیا بات، 80% امت ان کی تقلید کرتی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب اعلان حق کیا ہے، بادشاہوں کی مخالفت کی، بادشاہوں کی ٹکرائے، تم غلط کہتے ہو، خبردار اگر تم نے یہ زیادتی کی، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں رکھا گیا، کوڑے مارے گئے، زہر دیا گیا۔ اتنے بڑے امام کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی کے امام تھے، لوگ پھولوں کی سیج پہ وقت گزارنا چاہتے ہیں، او بھائی یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو چڑھے آتے دار بھی نہیں، یہ تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے، ایڈو سستا ہور بپار بھی نہیں، تے کچھ سمجھنا آوے لوکانو، او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ یہ بڑا کٹھن اور مشکل مرحلہ۔ حضرت امام مالک مسجد نبی کے امام 70 سال مدینے میں رہے ہیں پر پیروں میں جوتا نہیں پہنا۔ مدینہ منورہ میں جہاں لکھا ہے یہ حدود حرم ہے، اس کے اندر خانہ پیشاب نہیں کیا، گھوڑا رکھا تھا، باہر جاتے وہاں جا کے پیشاب کر کے آتے۔ اس قدر زیادہ تقوی والے بزرگ ہیں، لیکن ایک طرف رسول اللہ کے شہزادے تھے، ایک طرف ظالم حکمران تھا۔ امام مالک نے فرمایا تو ظالم ہے اور میرے مصطفیٰ کے شہزادے پہ ظلم نہ کر۔ ایک سید کی حمایت کی پاداش میں امام مالک کی اس نے داڑھی منڈوا دی، امام مالک کو گدھے پہ بٹھایا اور کہنے لگا اب لوگوں کو جب پتا چلے گا نا کہ یہ جو امام بنا پھرتا تھا گدھے پہ بیٹھا تو پھر سمجھ آئے گی۔ امام مالک فرمانے لگے، کہنے لگا جو جو پہچان گیا نا امام مالک ہے وہ پھر دوبارہ تیرے پیچھے نہیں لگے گا۔ امام صاحب فرمانے لگے تو مجھے بٹھا تو صحیح۔ جب بیٹھ گئے گدھے پہ تو فرمانے لگے لوگوں ادھر آؤ، دیکھو دیکھو میں وہ نہیں ہوں، میں امام مالک ہوں، مجھے دیکھو۔ فرمایا تو کہتا تھا نا جو دیکھے گا میں خود لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں امام مالک ہوں، اور میرے ساتھ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ رسول اللہ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نبی میں امام مالک ہوں، دیکھو میں وہ ہوں جو کل تک یہاں امام تھا، خطیب تھا، میرے پیچھے لوگ مسجد نبی میں نمازیں پڑھتے، جمعے پڑھتے تھے، آج میرا یہ حال ہے، آؤ دیکھو۔ امام صاحب فرماتے قسم اللہ کی عزت کی، پہلے اگر 10,000 بندہ مجھے سلوٹ کرتا تھا تو اس کے بعد 50,000 کرنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں میرے دروازے پہ رش ختم نہیں ہوتا تھا، رش ختم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے آج سمجھ آئی آج کہ نفل پڑھنے سے اتنی توانائی نہیں ملتی، عبادتیں کرنے سے اتنے درجے نہیں ملتے، ذکر فکر نوافل کثرت اعتکاف اتنا کچھ نہیں نوازتے۔ اگر رب رسول کے رستے میں تکلیف آ جائے تو پھر تو اللہ رحمت کے دروازے ہی کھول دیتا ہے۔